حیثیت سے پہچانوایا گیا کہ علی کا بیٹا حسین جو خارجی ہے جس نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی. اور اس کی دلیل ہے کہ جب ایک مرد شامی بازار میں پہنچا اور امام سجاد نے آئے مودت اور آئے کبیر کی تلاوت کی، وہ مرد شامی نے کہا اے جوان ان آیتوں کا تم سے کیا تعلق؟ تو امام سجاد نے کہا تھا ان آیات کے مصداق ہم ہی ہے، یہ آیت ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے. مرد شامی نے جب یہ سنا تو تڑپ گیا اور یزید کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. یزید تو کتنا بڑا بے غیرت ہے، یہ تو آل رسول ہے جنہیں تو خارجی بتا رہا. یزید نے جلاد کو حکم دیا اس مرد شامی کو شہید کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آل رسول اور آل علی کے خلاف اور اولاد علی کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا شام میں تھا، جہاں یہ کہا تھا کہ علی جب مسجد میں شہید ہوئے تو شام میں یہ ہنگامہ تھا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے، علی تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اتنا بڑا پروپیگنڈا علی اور اولاد علی کے خلاف. مگر جب امام سجاد قید ہو کر قیدی اسیر ہو کر دربار یزید میں پہنچے وہ ایک مرتبہ امام سجاد نے یزید سے کہا یزید اگر تیری اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ میں کھڑا ہو جاؤں. منبر کو کہا لکڑی کا ڈھیر، عربی میں آپ پڑھیے گا جہاں یہ تاریخ ہے وہاں پر منبر نہیں کہا گیا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا گیا. کیوں؟ جس منبر سے علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہو سکتا ہے، منبر کا ہی ہو سکتا. تو امام سجاد کو اجازت ملی، منبر پہ اس لکڑی کے ڈھیر پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا پہچان لو یزید تم ہی سن لے، اللہ نے ہمیں 6 کمالات عطا کیے ہیں، 7 فضائل عطا کیے ہیں. منبر سے امام سجاد بیان کر رہے ہیں. اب یہاں تعارف کرا رہے ہیں اپنا، وہاں کوفے میں خطبے میں مسائل، یہاں مسائل نہیں، یہاں فضائل. کوئی اپنا تعارف کرانا ہے. یہی فضاحت ہوتی ہے امام کی، جیسا موقع ہو ویسا خطبہ ہو. امام سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے، کمالات، اور 7 فضائل عطا کیے. کہا سن یزید وہ 6 کمالات یہ ہیں، اللہ نے علم ہمارے سینے میں رکھا ہے، علم ہمارے سینے میں رکھا ہے. یزید تیرے خاندان میں اگر کوئی صاحب علم ہو تو اس کا نام بتا، اس کا نام بتا. مگر بتاتا کہاں سے جس خاندان کا تعلق ہی ابو جہل سے ہو، جہاں جہالت ہی جہالت ہو. جب شام میں امیر شام کی حکومت تھی تو عمرو عاص نے امیر شام سے کہا کئی جو بھیڑ ہے لوگوں کی اس پہ تو اچھے سے حکومت کر سکتا ہے. معاویہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جتنا بڑا جاہل تو ہے اتنے بڑے جاہل یہ ہے. عمرو عاص نے کہا اگر ان میں ایک بھی پڑھا لکھا ہوگا تو حکومت نہیں کر سکتا تھا. یہ ساری تیری رعایا تیری طرح جاہل ہے. عمرو عاص کہہ رہا ہے امیر شام کا وزیر اعظم، اس کا مشیر، اس کا وزیر کہہ رہا تو بھی جاہل ہے، تیری رعایا بھی جاہل ہے. اور عمرو عاص نے کہا کہ یہ دلیل چاہیے. کہاں دلیل چاہیے؟ کہا یہاں بیٹھ جا محل کے اوپر اور مجمع پہ نگاہ رکھ. عمرو عاص منبر پہ گیا اور کہا قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو یہ اپنی زبان اپنے ناک پہ گرائے اس پہ جنت واجب ہے.
اب جتنے بیٹھے تھے لمبی لمبی زبانیں نکال کے کوشش کر رہے کہ ناک تک پہنچ جائے. اور ہمارے آس نے جب محل کے اوپر سب اٹھا کے دیکھا تو امیر شام کی یہی حرکت کر رہا تھا. جھوٹی حدیث عقلوں میں بھی نہیں آتی. تو اپنی زبان اپنے ہاں ناک پہ پھرائے اس پہ جنت واجب. ہمارے آس نے اتر کے امیر شام سے کہا دیکھ لیا کتنی جاہل ہے. کہاں دیکھ لیا, بالکل جاہل ہے. تو ہمارے آس کہتا ہے زبان تو آپ ہی پھرا رہے تھے. تو جیسا حاکم ویسے بھی آیا. اس لیے امام سجاد نے کہا علم ہمارے سینے میں رکھا ہے, علم سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے, تم جاہل جاہل کی اولاد ہو. اس کے بعد کا دوسرا کمال یہ ہے کہ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا. بردباری ہمارے پاس ہے, علم ہمارے پاس ہے. اور کا تیسرا کمال یہ ہے کہ سخاوت اللہ نے ہمیں عطا کی. ہم کریم ہیں, ہم سخی ہیں. ہم اپنا گھر اٹھاتے ہیں. یزید تو بیت المال مسلمانوں کا مال اٹھاتا ہے. کا چوتھا کمال یہ ہے کہ فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی. بولنا کا طریقہ ہمیں دیا ہے. اور پانچواں کمال یہ ہے کہ اللہ نے شجاعت بھی ہمیں عطا کی. اور یہ شجاعت نہیں تو کیا ہے, بھرے دربار میں یزید کے سامنے اس طرح خطبہ دینا اور یزید کو ذلیل کر دینا, اس سے بڑی شجاعت کیا ہو سکتی ہے. کا شجاعت ہمیں عطا کی ہے. اور یزید چھٹا کمال یہ ہے مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا ہے. مومنین کے دلوں میں, قلوب میں اللہ نے ہماری محبت کو قرار دیا. صبح قیامت تک جتنے بھی صاحبان ایمان ہوں گے ان کے دلوں میں ہماری محبت پائی جائے گی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے مومنین ہیں دنیا میں صاحبان ایمان ہیں ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. اور یزید کے لیے لعنت کے سوا کچھ نہیں. تو اللہ امام سجاد نے کہا یہ 6 کمالات ہمیں عطا کیے. ان میں سے ایک بھی نہ تیرے پاس ہے نہ تیرے گھرانے کے پاس ہے. اور اس کے بعد کا یزید سن, وہ 7 فضائل جو اللہ نے ہمیں عطا کیے کا پہلی فضیلت یہ ہے احمد مختار ہم میں سے ہے. احمد مختار ہم میں سے ہے, تیرے خاندان سے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے پریشان ہو کے خطبہ امام سجاد کا بند کرانے کے لیے مؤذنوں کو بھیجا, 7 اذانیں ایک ساتھ دلوائی, تو جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام سجاد نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد. اگر تیرے جد تو کہتا ہے تیرے جد ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر تو مانتا ہے کہ میرے جد ہے تو تجھے شرم نہیں آتی کہ تو آگے رسول کو قیدی کر کے لایا ہے. تو احمد مختار ہم میں سے. کا دوسری فضیلت یہ ہے صدیق اکبر علی مرتضی ہم میں سے ہے. صدیق اکبر علی مرتضی ہم میں سے ہے. صدیق اکبر مولا کائنات کا لقب ہے. فاروق اعظم بھی مولا کائنات کا لقب ہے. یہ تو چوروں نے چرا لیا جن کے خاندانوں کا پیشہ ہی چوری رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے القابات بھی چرا لیے. تو صدیق اکبر علی مرتضی ہم میں سے ہے. یزید جعفر طیار ہم میں سے ہے. شیر خدا حمزہ ہم میں سے ہے. فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ہم میں سے ہے. اور سبطین امت جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہے. تو بتا تیرے پاس کیا ہے. مگر یزید کے پاس کوئی جواب نہیں, کیونکہ احمد مختار سید سجاد کے جد ہیں, علی مرتضی ان کے دادا ہیں. تو یہ سب جتنے کمالات ہیں امام سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں عطا کیے. اور اس خطبے کا اثر یہ ہوا
کہ اس عوام نے جو سامنے لوگ بیٹھے تھے ان میں عالم بغاوت پیدا ہو گیا. انہوں نے پہچان لیا یہ کوئی عام گھرانے کے نہیں ہے, یہ تو رسول کے گھرانے کے افراد ہیں, رسول کے گھرانے کے افراد ہیں. اور جب یزید گستاخی کرنے پہ آ گیا تو یزید کی زوجہ چادر کو پھینک کے یزید کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. کہا یزید تو کہتا تھا یہ خارجی ہے, یہ تو آل رسول. ایک مرتبہ یزید نے کہا ارے بے پردہ کیسے چلے آئے, گھر میں واپس چلی جا. اس کی زوجہ کہتی ہے آل رسول بے پردہ ہے اور تیری زوجہ پردے میں بیٹھ جائے. یہ تھا امام سجاد کی تقریر کا اثر کہ یزید کا کنٹرول اپنے گھرانے پر بھی نہ رہا. یہ حسین کی جیت تھی, یہ سید سجاد کی جیت تھی کہ یزید کے گھر میں اسی کی زوجہ نے بغاوت پیدا کر, اور یہیں سے انقلاب حسینی شروع ہو گیا. تو امام سجاد کی فصاحت کی یہ بلاغت تھی. سبتین ہم میں سے ہے, فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی, عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے. گویا کہ امام سجاد اشارہ کرنا چاہتے تھے ہماری جنتا وہ ہے جن کے فضائل یہ کہ ہم تیرے دربار بھرے دربار میں ان کی فضیلت کا اعلان کر رہا ہے. اگر تیری ماں یا تیری دادی اس قابل ہے تو بھی بتا. کسی ایک کا تو نام لے لے, ماں کا نام لے لے یا دادی کا نام لے لے. دادی ہندا جگر خارا ہے اور تیری ماں میسون وہ تو مسلمان بھی نہیں عیسائی ہے. یزید کی ماں مسلمان نہیں, عیسائی. تو جس کو عیسائیت کی آغوش ملی ہو تو اس کی رگوں میں عیسائیت کا لہو ہوگا. تو اسلام کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے, تو خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے. خلیفۃ المسلمین وہی ہے جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. تو دربار یزید میں سناٹا چھا گیا. یہ امام سجاد کی شجاعت تھی. اس طرح خطبہ دیا اور نیچے اتر آئے اور حسین ابن علی کی فتح کا اعلان کر دیا کہ یزید اب تو صبح قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا. اسی لیے جناب زینب نے بھی خطبہ میں یہی کہا تھا اور یزید جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا کیا ہے, مگر اب اپنی عاقبت کی فکر کر, تو دنیا میں بھی ذلیل رہے گا آخرت میں بھی ذلیل ہو. ایک سلمان بھیجتے محمد وارہ بس میں آخر کلام میں. تو حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو قرآن ناطق میں اور قرآن جن کے اندر سمایا ہوا ہے, جن کی محبت عین ایمان. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ ہوگا کہ حسین ابن علی کی شخصیت کیا ہے. نگاہ پیغمبر, نگاہ قدرت, جنت کے شہزادے, ان کا مقام کیا. آج دنیا میں کتنے ایسے گزرے ہیں, بلکہ ہیں موجود ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں دلی پہ بنا کے چھوڑ رہے ہیں کہ فلاں خلیفہ تو حسین کے بھی امام ہے, حسین کے بھی امام, جنہوں نے 40 سال بت پرستی کی ہو, بدھوں کے قدموں میں پڑے رہے ہوں, گندی نالیوں کے گندے کیلوں کی طرح زندگی گزارتے رہے ہوں, اور آخر عمر کا خوب جام پہ جام پیتے رہے ہوں. روایتوں میں یہ کوئی تعصب ہم نہیں کر رہے ہیں, بے پناہ پیتے تھے. ان کو کہتے ہیں, ان کو شرم ہونے آتی کہ حسین کے امام ہیں. یعنی اتنی ضرورت ہونے لگی, جو کہ اب ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں نا کہ بعد پیغمبر جن کو تخت خلافت پہ بٹھایا گیا وہ اپنے کو خلیفہ تو کہہ سکتے ہیں, مگر کسی ایک نے یہ نہیں کہا ہو کہ ہم امام ہیں. اگر لکھا ہو تاریخ میں جھوٹا فکرہ بھی کہ ان میں تخت خلافت پر قبضہ کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے امام ہیں. خلیفہ تو کہا کہ ہم خلیفہ ہیں, ہم حاکم ہیں.
ہم صاحب اقتدار ہیں، ہم کرسی کے مالک ہیں، مگر کسی نے نہیں کہا کہ ہم امام ہیں۔ وہ بھی جانتے تھے امامت کا عہدہ انہیں ہی زیب دیتا ہے، ہم جیسوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو حسین ابن علی جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور پیغمبر کا قامہ امامان قامہ وقال، یہ قیام کرے تو امام، یہ سلوک کرے تو امام، تو امام یہی امام ہے۔ تو حسین ابن علی کی عظمت کے لیے کہ ایک دن مسجد نبوی چھلک رہی، ایک شخص اپنے 2 بچوں کو لے کے آیا، اصحاب کا مجمع ہے، اور آگے کھڑا ہو گیا اور پیغمبر سے کہا میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرو؟ سب کے سامنے بتاؤ۔ تو سب کے سامنے بیان کرنے لگا کہ یہ 2 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو انگلی پکڑے ہوئے میں ساتھ لے کے آیا ہوں، کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، مجھے اپنی زوجہ پہ شک ہے کہ وہ کوئی خیانت تو نہیں کرتی، اور مجھے لگتا ہے یہ میرے بچے نہیں ہیں بلکہ زوجہ نے خیانت کی ہے، کسی اور کے لگتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پیغمبر نے اپنی آواز اپنا خطبہ جاری رکھ دیا، سب سن رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن و حسین مسجد میں داخل ہوئے، اور جیسے پیغمبر کے قریب آئے منبر کے قریب، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بچے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پیغمبر خطبہ دیتے رہے۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو وہ شخص گر آیا کہ اللہ کے نبی آپ کا خطبہ بھی ختم ہو گیا، آپ نے فیصلہ نہیں سنایا، کہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ، یہ حلالی ہیں تیرے ہی ہیں، انہیں گھر لے جا۔ اللہ کے نبی آپ نے کوئی فیصلہ تو سنایا ہی نہیں، کا فیصلہ تو ہو گیا۔ جب میرے بچے بیٹھے تھے، میرا حسین آیا، حسن آیا، تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تعظیم کے لیے، اس لیے یہ حلالی ہے۔ تو قانون یہ بنا جو معصوم کا احترام کرے وہ حلالی ہے، جو معصوم کی تعظیم کرے وہ حلالی ہے۔ مسلمانوں، صدیقہ طاہرہ دربار میں کھڑی رہی اور حاکم بیٹھا رہا، اور فیصلہ کر لو حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو صدیقہ طاہرہ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو وہ حلالی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی حسین کا احترام نہ کرے تو حلالی نہیں، تو حسین کا قاتل کیسے حلالی ہو سکتا؟ جو احترام حسین نہ کرے، جب وہ حلالی نہیں ہے تو قاتل کیسے حلالی ہو سکتا ہے؟ اب مسلمانوں کہ تم اپنی کتابوں میں پڑھ لو کہ کربلا میں حسین کا قاتل کون کون تھا، جن کو تم بزرگ صحابہ مانتے ہو وہ بھی تھے، ان کی اولاد بھی تھی جو حسین کے قاتل ہے۔ صحابہ رسول قاتل ہی نہ حسین۔ اور یہ ہم سے کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے، کسی ایک شیعہ کا نام تو بتاؤ۔ کہ کوفی سارے شیعہ، ہم نے کہا کوفی سارے شیعہ نہیں تھے، جو شیعہ تھے وہ قید خانوں میں تھے، جتنے شیعہ تھے سب قید خانوں کے اندر تھے، اور جو چند باہر تھے وہ کربلا پہنچ گئے۔ مختار بھی قید خانے میں تھے، میثم دمار قید خانے میں تھے، کتنے شیعہ تھے جن سے قید خانے جیل بھری ہوئی تھی، کوئی ایک شیعہ باہر نہیں تھا۔ یہ جتنے تھے یہ سب بنی امیہ کے نمک خوار تھے، انہیں جو شیعہ تھے وہ شہید ہو گئے، اور جو وہاں بچے تھے وہ قید خانوں میں جیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ سب ابن زیاد کے ماننے والے تھے، ان میں کوئی ایک بھی شیعہ علی نہیں تھا۔
سب ان صحابہ کی اولاد تھی جن کو تم بزرگ صحابہ مانتے ہو، اور سارے کربلا میں گئے، حسین کو قتل کیا۔ تو قاتلین حسین شیعہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہی کہتے ہو شیعہ قاتلین حسین تم نہیں ہو، تو پھر تم کو برا کیوں لگتا ہے کہ ہم قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں؟ اگر ہم لعنت کرتے ہیں، اگر ہم قاتل ہیں تو ہم اپنے اوپر لعنت کریں۔ تم بھی لعنت کر کے دکھاؤ کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کہہ کے تو دکھاؤ۔ اور تمہیں تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے، تمہیں تو ہم سے بھی تعصب ہے، آل رسول سے بھی تعصب ہے، تو اگر قاتل ہمیں تم کو چوڑاؤں پہ لعنت بھیجنا چاہیے، مگر تمہارا لعنت نہ بھیجنا بتا رہا ہے قاتل تم ہی ہو، قاتل تم ہی ہو۔ اس کے قاتل میں نے کل بیان کیا تھا، تین طرح کے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ قاتل میں شریک ہو، ایک تو ظلم میں شریک ہو، دوسرا وہ جو اس پہ راضی ہو، جو اس پہ راضی ہو۔ تو صحابہ کے اولاد ڈائریکٹ قتل میں شامل تھی، تم راضی رہ کے شریک ہو رہے ہو۔ تو یہ حسین ابن علی کی حیثیت۔ آج 12 محرم، شہادت حسین کے بعد اہل حرم پہ کیا گزر گئی، مقابل میں جناب زینب کے حوالے سے شہزادی کہتی ہے جب 11 محرم آئی ہمارے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھ دیا گیا، چادریں چھین لی گئی۔ اس کے بعد جب ہم سوار ہو گئے اور ہمیں لے جایا جانے لگا تو سیدہ زینب فرماتی ہے مجھے وہاں سے لے جائے گا جہاں میرے بھائی کا پامال شدہ لاشا پڑا ہو۔ حسین کے لاشے کو اس طرح پامال کیا تھا کہ کوئی ہڈی ایسی نہیں بچی جو ٹوٹی نہ ہو، بلکہ قاتل ایک ظالم کہتا ہے کہ جب ہم گھوڑے دوڑا رہے تھے اور سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بھی آتی۔ تو سیدہ زینب کہتی مجھے وہاں سے گزارا گیا، میں نے اپنے بھائی کے جب لاشے کو دیکھا تو میں پہچان نہ سکی اور مجھے رہا نہ گیا، اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں ویسے ہی بھائی کے لاشے بھی گر گئے۔ اب بھائی جب گھوڑے سے گرے تو بازو سلامت نہیں تھے سر کے بلائے، زینب جب اونٹ سے گری ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کہتی ہے میں سر کے بل زمین پہ گری اور حسین کے لاشے پہ پہنچ گئی اور کہا میرے بھیا کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو؟ اے حسین کیا تم ہی زہرا کے لال ہو؟ کیا تم زینب کے بھائی ہو؟ تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ اور ایک مرتبہ زینب کی نگاہ حسین کے ہاتھ پہ پڑ گئی تو ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا یہ آپ کے ہاتھ میں 4 انگلیاں کیوں ہے، ایک انگلی کیا؟ اس لیے جس انگلی میں انگوٹھی تھی ایک ظالم انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، مگر جب انگوٹھی کو نہ اتار سکا انگلی ہی کاٹ کے لے گیا۔ ظالم آگے بڑھے، شہزادی کہتی ہے مجھے تاسی آنے لگا ہے اور میں اپنے بھائیہ کو پکارتی رہ گئی اور پھر ہمیں اونٹوں پہ سوار کر کے لے جایا جانے لگا۔ اب خطیب اعظم بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو اونٹوں پر چھوٹے چھوٹے 28 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے جنہیں رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا تھا۔ لیکن پھر خطیب اعظم کہتے ہیں جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو 2-3 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
تو یہ باقی بچے کیا ہوئے؟ مقتل بتاتے ہیں کہ جب کربلا سے چلے اور راستے میں اونٹوں کو تیز ہٹایا جانے لگا تو یہ بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے اور اونٹوں سے کچل جاتے تھے، اور یہ مائیں دیکھتی تھی جس ماں کا بچہ گرتا تھا، کیونکہ ہاتھ تو بنے ہوئے تھے، مگر جب بچہ گرتا تھا ماں ہاتھوں کو بڑھانا چاہتی تھی، مگر ہاتھ بنے ہوئے تو اتنا کہتی تھی میرا بچہ اونٹ سے گر رہا۔ اس لیے پہلے جو اسرائیلی جایا کرتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ کربلا سے کوفہ اور شام تک چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی تھی، یہ قبریں انہیں بچوں کی تھی جو اونٹوں سے گر کے کچل کے بن گئے۔ اب شہزادی کوفے پہنچ گئی، سید سجاد اہل حرم کے ساتھ کوفے پہنچ گئی، دربار ابن زیاد میں پہنچے اور زیر آفتاب ایک طرف اہل حرم کو کھڑا کر دیا گیا، دھوپ کی شدت، سروں پہ چادریں نہیں، ہاتھ بنے ہوئے، اور دربار میں ایک طرف ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو سید سجاد دیکھ رہے ہیں شہزادی دیکھ رہی ابن زیاد کے سامنے تشت لایا گیا، تشت کے کپڑا ہٹایا تو حسین کا کٹا ہوا سر ہے، ابن زیاد نے لکڑی اٹھائے حسین کے دندان مبارک پر مارنا شروع کی۔ ایک مرتبہ زینب طرف گئی، کہا حرام زادے، ارے یہ مولانا بھائی نے تیرے چچو ماں کرتے اور تو ان لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ابن زیاد اور گستاخی کرنے لگا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ مختار کو لے کے آؤ۔ سپاہی گئے، مختار کو قید خانے سے لے کے آئے، زنجیروں میں مختار جکڑے ہوئے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں آئے، آگے کھڑے ہو گئے، مگر ایک مرتبہ جب مڑ کے ایک مرتبہ مختار کی پشت میں سید سجاد نے ہاتھ رکھا، کہا بھائی مختار، ہم جو مختار نے پلٹ کے دیکھا تو سید سجاد، کہا سجاد ارے یہ کیا ہو گیا؟ کہا مختار ارے تم تو قید خانے میں تھے، ہمارا گھر لٹ گیا، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، یہ علی کی بیٹی زینب، ارے مختار نے منہ پھیر لیا، اے پروردگار کیا اسی دل کے لیے پیدا ہوا؟ ایک مرتبہ مختار نے آگے بڑھ کے انگڑائی، زنجیریں توڑ گئے، ابن زیاد کی تلوار کو چھینا، آگے بڑھ کے چاہتے کہ تلوار اٹھائے، مگر پیچھے سے سجاد نے کہا مختار یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ مختار زمین پہ گر گئے، تڑپ گئے، میرا آقا بھاگا گیا، رسول صاحب بے پردہ قیدی بنا کر لائی گئی، میں قید خانوں میں زندہ رہا، واہ حسین واہ محمد انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون على عقبیہ۔